بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم نے ابھی تک میرے دوستوں کو دوستوں والا کارڈ نہیں دیا۔ عمران کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ سر وہی کارڈ تو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ آج سے پہلے تو اس کارڈ کے دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے نہ جانے میں وہ کہاں رکھ کر بھول گیا ہوں، سلیمان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ فرینک حیرت بھرے انداز میں منہ اٹھائے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تو پھر زبانی بتاؤ، تمہیں یاد ہونا چاہیے، یہ تمہاری ڈیوٹی میں شامل ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جب کوئی دوست فلیٹ میں آئے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ تمام شرائط پر پورا عمل کرے۔ شرط نمبر 1، وہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ ضرور لائے گا تاکہ دوستی کا ثبوت مہیا کر سکے۔ شرط نمبر 2، وہ قرضہ نہ مانگے گا، بلکہ اگر اس سے قرض مانگا جائے تو وہ انکار نہ کرے گا تاکہ اس کی دوستی کا بھرم قائم رہ سکے۔ تیسری اور آخری شرط کہ وہ جس معیار کا دوست ہوگا اسی معیار سے دوست فنڈ میں رقم چھوڑے گا۔ سلیمان نے کسی ٹیپ کی طرح بولنا شروع کیا اور آخری شرط بتاتے ہی وہ اس طرح مڑ کر دروازے سے غائب ہو گیا جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی روبوٹ ہو جو اپنا کام ختم کرتے ہی میکانیکی انداز میں واپس چلا گیا ہو۔ تم نے دوستوں کے کارڈ کی شرائط سن لی فرینک؟ عمران نے سلیمان کے جاتے ہی سر ہلا کر کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فرینک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بکواس نہیں ہے فرینک، اس فلیٹ کا قانون ہے اور سلیمان قانون نافذ کرنے کے بارے میں بہت سخت ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں فلیٹ پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن اب تقدیر کا کیا کیا جائے، وہ تمہیں لے ہی آئی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بکواس اس سے کیا کرو جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ پہلے تو پینے کے لیے کچھ منگواؤ، ورنہ میں نے اپنا کارڈ سنانا شروع کر دیا تو تم دونوں فلیٹ چھوڑ کر ہی بھاگ جاؤ گے، فرینک نے کہا، اور عمران نے یوں دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا جیسے وہ کسی بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہو۔ سلیمان، ارے بھائی سلیمان، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اب کیا ہے، میں ایک بار ہی سناتا ہوں، دوسری بار سنانے کے لیے اوور ٹائم دینا پڑے گا، سلیمان نے اس بار منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے پاس ہمارے سے بھی زیادہ سخت شرائط والا کارڈ ہے، اس لیے بھائی کچھ پانی پینے کے لیے ہی بندوبست کر دو، عمران نے مسمسے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، سلیمان نے بڑے فرما بردارانہ لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر کے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب میں ریڈ ٹی کا کیا کروں؟ میں نے فیاض سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ وہ نہ گھر پر ہے نہ ہسپتال میں، اور یار تمہارے ڈیڈی سے ملنے کی مجھے ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں نے سوچا کہ جس کا بیٹا ہے عمران، اس کا باپ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوگا، فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے دماغ سے ابھی سرخ چائے کا بخار نہیں اترا؟ یار خواہ مخواہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، آرام سے یہاں گھومو پھرو اور پھر واپس ہالینڈ چلے جاؤ، فیاض جانے اور وہ سرخ چائے جانے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، حالانکہ آج صبح اخبار دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے یہاں تباہی کر دی ہے۔ اخبار میں تھا کہ 4 اعلیٰ عہدیدار اچانک قتل ہو گئے، ان کی رہائش گاہوں کو ٹائم بموں سے اڑا دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ایک ایٹمک بجلی گھر میں بھی تخریبی کارروائی ہوئی ہے۔ وہ اخبار میں ریڈ ٹی نہ تھا، لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ لازماً یہ اسی کی کارروائی ہے، فرینک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر پانی کا ایک جگ اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں گلاس میز پر رکھے اور پھر ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ فرینک بڑے غور سے جگ کو دیکھ رہا تھا۔ عمران نے جگ اٹھا کر 2 گلاس بھرے اور پھر ایک گلاس فرینک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی مشروب پیا تھا؟ یہ مشروب ہے، کمال ہے، شکل تو سادہ پانی جیسی ہے، فرینک نے گلاس لیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر جیسے ہی اس نے گھونٹ لیا دوسرے لمحے اس نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ تم تو سادہ پانی کو مشروب کہہ رہے ہو، یار اگر میرا آنا تمہیں اتنا برا لگا ہے تو مجھے صاف کہہ دیتے،
कम से कम मेरी तौहीन तो ना करते। फ्रैंक ने इस बार वाकई उसीले लहजे में बात करते हुए कहा, अरे तुम इस मशरूब को सादा पानी कह रहे हो? कमाल है यार, तुम इतना अरसा ऑक्सफर्ड में पढ़े, वहाँ से डॉक्टरेट की, फिर हॉलैंड में रहे, और तुम इसे सादा पानी कह रहे हो? भाई हद है, कमाल है तुम्हारी सादगी की। ये तो बड़ा नायाब मशरूब है, इसे हमारे यहाँ वाइट वाटर कहते हैं। बस इसका जायका सादा पानी जैसा होता है, और यही इसकी खास बात है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, वाइट वाटर? अजीब नाम है, सादा पानी भी तो वाइट वाटर ही हुआ। फ्रैंक ने दोबारा गिलास उठाते हुए कहा, वो तो नेचुरल वाटर कहता है, वाइट वाटर ये है। इसके पीने से दिमाग की खलियात खुल जाती हैं, आंखों में रोशनी आ जाती है, जिगर की गर्मी दूर हो जाती है, आदमी ताज़ा दम हो जाता है। ताज़ा दम जानते हो किसे कहते हैं? इमरान ने कहा, मतलब है फ्रेश। फ्रैंक ने अब इस तरह सादा पानी के घूंट लेने शुरू कर दिए जैसे वो वाकई कोई नायाब मशरूब पी रहा हो। तुम जब बातें करते हो तो यकीन करो, मुझे अपनी डिग्री पर शर्म आने लग जाती है। ताज़ा दम का मतलब है जवान। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह अच्छा अच्छा, समझ गया, फिर तो वाकई नायाब मशरूब होगा। थैंक यू थैंक यू। फ्रैंक ने बाकायदा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। सुलेमान ने वाकई सितम ज़रीफ़ी से काम लिया था, और ये इमरान का ही काम था जो इस सितम ज़रीफ़ी को निभाने में कामयाब हो गया था। वैसे इमरान सादा पानी लाने में समझ गया था कि सुलेमान और फ्रैंक के दरमियान लाजमन गड़बड़ हुई होगी। अच्छा ये तो बताओ फ्रैंक, ये रेड टी साहब किस उम्र के हैं? अचानक इमरान ने एक ख्याल आते ही पूछा। किस उम्र के हैं? क्यों? फ्रैंक ने चौंकते हुए पूछा। पहले तुम बताओ, फिर तुम्हारी बात का जवाब भी दूंगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि जवान आदमी है। फ्रैंक ने जवाब दिया। अरे फिर तो मारे गए यार, ये मुजरिम सिर्फ जवानी में ही इधर का रुख क्यों करते हैं? बूढ़े होकर आ जाया करें। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्यों? बूढ़े होकर क्यों आया करें? मकसद क्या है तुम्हारा? फ्रैंक ने हैरान होकर पूछा। यार सारा मसला माशी है। तुम्हारे यूरोप में तो औरतें अमीर बूढ़ों को पसंद करती हैं, मगर हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ उसे पसंद किया जाता है जो जवान भी हो और अमीर भी। तो फिर क्या हुआ? करती रहें पसंद, इससे तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? फ्रैंक ने हैरत भरे लहजे में कहा, बड़ा फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो बूढ़ी औरतें ही रह जाएंगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, रेड टी को औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं है। फ्रैंक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बड़ी हतमी बात कह रहे हो। इमरान ने कहा, इसके मुतालिक आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए कह रहा हूँ। फ्रैंक ने जवाब दिया। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर इस रेड्डी का यहाँ आने का मकसद क्या है? ओहदेदारों को ख़त्म कर देना, पावर हाउस के एक हिस्से को तबाह कर देना, और बस? बात कुछ जचती नहीं। इमरान ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा, बस इसका तरीक़ाकार है। पहले वो तबाही मचाता है, खूब कत्लो गारत गरी करता है। जब हुकूमत बौखला जाती है तो फिर वो इंतहाई भारी रकम आसानी से हासिल कर लेता है। फ्रैंक ने जवाब दिया, यार एक काम करो, इस रेड टी से इतना ही पूछ दो कि इसकी डिमांड क्या है। मैं सुपरिंटेंडेंट फयाज से कहकर इसका बंदोबस्त करा दूंगा। ख्वाह की दर्दसिरी से तो जान छूट जाएगी। इमरान ने कहा, मैं पूछ दूं जैसे वो मेरे साथ उठता बैठता है। मैं तो खुद इस चक्कर में आया हूँ कि इसके हलक से अपने मुल्क की रकम निकलवाऊँ, और तुम मुझे कह रहे हो? फ्रैंक ने आंखें निकालते हुए कहा, तो फिर अब तक तुमने क्या किया है? कुछ मुझे भी तो पता चले। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, मैंने? यार सच पूछो तो यहाँ आकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैंने तो सोचा था कि यहाँ की इंटेलिजेंस की मदद से इसके गिर्द घेरा डालूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मैंने यही महसूस किया है कि यहाँ की इंटेलिजेंस वगैरह सिरे से काम ही नहीं कर रही, और कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। मैं इसलिए तुमसे मिलने आया था कि कम से कम पता तो चले कि यहाँ सीक्रेट सर्विस काम कर रही है या नहीं। फ्रैंक ने कहा, सीक्रेट सर्विस को क्या पड़ी है? ऐसे घटिया किस्म के मुजरमों के खिलाफ काम करती फिरे। इमरान ने कहा, घटिया? तुम इसे घटिया कह रहे हो? हैरत है, तुम्हारे इतने आदमी मारे गए, पावर हाउस तबाह हो गया, और तुम इसे घटिया कह रहे हो? इस भूल में ना रहना, मुझे तो यकीन है कि अगर तुम्हारी सीक्रेट सर्विस हरकत में आई तो वो इसका भी खात्मा कर देगा। वो बेहद तेज तरार मुजरिम है। फ्रैंक ने कहा,
اچھا ہے تو خاتمہ کر دے، چلو اپنی بے روزگاری تو دور ہوگی، اب بات کرو تو ویکنسی کے نو ویکنسی کے الفاظ ہی سننے پڑتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا اور فرینک سر ہلاتا رہ گیا۔ تو پھر میرا خیال ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، ریڈ ٹی کو پکڑنا یہاں کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، وہ کسی اور ملک میں جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ فرینک نے یک لفظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے تم اپنا پتہ دیتے جاؤ، جیسے ہی وہ کسی اور ملک میں پہنچا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، لیکن اگر وہ اور دنیا میں چلا گیا تو پھر تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ عمران نے کہا اور فرینک چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم اس پر کام کر رہے ہو؟ فرینک نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی؟ ویسے مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تم اس قدر گھٹیا ٹائپ کے مجرم کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ ایسے تو 36 مجرم روز یہاں آتے ہیں اور عالم بالا میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے عمران، اور میرا مشورہ ہے کہ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہارے ملک کو مکمل طور پر تہس نہس کر کے رکھ دے۔ پھر فرینک کا لہجہ غصیلا ہو گیا۔ وہ بس تم جیسوں کو ہی مروب کر سکتا ہے، یہی تو اس کی کامیابی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا دیکھ لینا، ایک دن تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، فرینک نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک گلاس اور وائٹ واٹر پی لو تاکہ تمہیں شکایت نہ ہو کہ تمہارے دوستوں کی خاطر تواضع نہیں ہوتی۔ عمران نے بڑے مخلص لہجے میں کہا، نہیں تھینک یو۔ فرینک نے سپاٹ لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلا، اور چند لمحوں تک اس کے قدموں کی آوازیں راہداری میں سنائی دیتی رہیں۔ پھر بیرونی دروازہ ایک دھماکے سے بند ہونے کی آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے ایک الماری کے خفیہ خانے سے جدید ترین گائیکر نکالا، اور اس کی مدد سے اس نے ڈرائنگ روم میں موجود ہر چیز کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر ٹیلی فون کی اس نے بڑی باریک بینی سے چیکنگ کی، لیکن گائیکر خاموش ہی رہا۔ میرا بھی واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، جو کہ ایک دوست پر شک کرنے لگا ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور گائیکر کو دوبارہ الماری میں رکھ کر وہ دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلا گیا وہ آپ کا دوست؟ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں عمران کا دوست ہوں، اس لیے تم میرے بھی ملازم ہو۔ اسی لمحے سلیمان نے دروازے میں آ کر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی تمہارا غصہ باقی ہے؟ غریب کو وائٹ واٹر پر ٹرکا دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو اسے یہ بھی نہ پلاتا، نہ جانے مجھے کیوں اس پر رحم آ گیا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی دن مجھ پر بھی تمہیں رحم نہیں آ سکتا؟ مونگ کی دال کھلا کھلا کر میں واقعی قابل رحم ہو گیا ہوں۔ عمران نے بڑی بے بسی سے کہا، اس تنخواہ میں مونگ کی دال بھی پکی پکائی مل جاتی ہے، اسے غنیمت سمجھیں، سلیمان نے کہا، اور جلدی سے واپس مڑ گیا۔ سلیمان کے جانے کے بعد عمران اٹھ کر بیڈ روم کی طرف گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس ریڈ ٹی کے معاملے پر یکسوئی سے غور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کیس میں اسے اب تک کوئی لائن آف ایکشن بھی نظر نہ آ رہی تھی، اور شاید یہ پہلا کیس تھا جس میں اب تک مجرم نے تو خاصی کارروائی کر ڈالی تھی، لیکن عمران سیکرٹ سروس کی طرف سے ایک بھی جوابی اقدام نہ کر سکا تھا، اور اب وہ باقاعدہ طور پر ریڈ ٹی کے خلاف کام کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی اس نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مکھن بھائی، دہی بہن فیلڈ ملک کمپنی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ اصل ہی تھا۔ عمران صاحب، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، میں نے وہ سیاہ رنگ کی ہونڈا کار ڈھونڈ نکالی ہے۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، اچھا، کیا وہ شہر میں اکیلی ہی سیاہ رنگ کی ہونڈا کار ہے؟ یہ بات نہیں، لیکن اس ہونڈا کار پر میں نے اس کو دیکھا ہے، بالکل وہی حلیہ جو اس پولیس آفیسر نے بتایا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اب پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، کیونکہ یہ ایک انتہائی واضح کلیو تھا۔ میں اس ہونڈا کار کی تلاش میں گھومتا ہوا مالابار کالونی میں پہنچا تو میں نے ایک کوٹھی سے اس کار کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک پڑا، ٹائیگر نے کہا، اور چونکنے کے بعد میں نے ناک کھجائی، سر کے بالوں کو سیٹ کیا، ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ درست کیا، اپنے جوتوں کی پالش پر نظریں دوڑائیں۔ کیوں؟ عمران نے انتہائی طنزیہ لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری سر، ٹائیگر اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا، تو عمران اس پہ تمہید باندھ رہا ہے۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کیا کرو،
تم کوئی افسانہ نگار نہیں ہو، سمجھے؟ اور اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو پھر تمہاری باقی ساری زندگی افسانے سناتے ہی گزر جائے گی۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں خیال رکھوں گا۔ اس کار کو دیکھتے ہی میں آگے بڑھا تاکہ اسے چیک کر سکوں تو میں نے اسی حلیے کے بوڑھے کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ کار میں اکیلا تھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر میں کنفرم ہو گیا کہ یہی ہماری مطلوبہ کار ہے۔